بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ سورۃ صاد کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورت کا آغاز قرآن کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں۔ قسم پہلے بھی میں نے بتایا اس وقت اٹھائی جاتی ہے جب آگے کوئی بڑی اہم بات اللہ کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے والقرآن ذی ذکر، مجھے اس نصیحت والے قرآن کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے وہ نہایت تکبر میں اور نافرمانی میں، یعنی اتنا عظیم قرآن جس کے اندر نصیحتیں ہیں، جس کے اندر الجھنوں کا حل ہے، اس قرآن کی مخالفت اور انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر تکبر ہے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے حق بات کو جھٹلانا، حق بات کو جھٹلانا، یعنی ایک چیز کو دل تسلیم کر رہا ہے لیکن زبان سے اس کو تسلیم نہ کرنا، صرف انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اس کے کہتے ہیں تکبر، کہ انسان نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا کہ سچی بات وہ اس کے سامنے اتنی حقیر ہے کہ وہ اس کو جھٹلا رہا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس سچی بات کو بھی تسلیم کر لیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، یہ ہوتا ہے تکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کا رد کرنے کی وجہ یہ ایک ہے تکبر، وگرنہ اس کا عام انسان جو سمجھنے والا ہے، سیکھنے والا ہے، طالب علم ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، کوئی بات نہیں کرتے ہیں انکار، کوئی مسئلہ نہیں، کتنی ہی قوموں نے کیا، من قرن بستیاں، زمانے، قرن کا لفظ بولا جاتا ہے 100 سال کے لیے، یعنی جب ایک دوسرے سے ملنے والے لوگ آپس میں ان میں سے ایک نسل ختم ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ایک قرن گزر گیا، یعنی عام طور پر یہ زمانہ 100 سال کا ہوتا ہے، یعنی جو بڑے لوگ جب چھوٹوں سے جو مل رہے ہیں، جب وہ ختم ہو جائے ایک نسل اور پھر وہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں اس کے بعد، تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا۔ اللہ فرما رہے اس طرح کے کئی زمانے گزرے ہیں، اس طرح کی کئی نسلیں آئی ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکی، ختم ہو گئی ہیں، ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ اور ہی نہ مناس، جب انہوں نے مصیبت کے وقت پکارا تھا اس وقت کسی نے ان کو بچایا نہیں۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، مسئلہ ایک ہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، تعجب کی بات ہے، ہم میں سے شخص ہے اور اللہ نے اس کو کیسے چن لیا۔ اور جب اس بات کے ساتھ لوگوں کے ذہن مطمئن نہیں ہوئے، قرآن نے لوگوں کے ذہنوں پر اثر کیا پھر بھی، تو پھر کہا ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، اس لیے اس کی بات آپ کے ذہن پر اثر کر رہی ہے، اس لیے آپ کی آنکھوں کے سامنے پٹی ڈال دی ہے اس نے، اور آپ کے دل پر اس کی ہر بات اثر کر رہی ہے۔ یعنی جب سرداروں نے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بڑے لوگ ان کو چھوڑ کر یہ چھوٹے سے شخص پر قرآن نازل ہو گیا، لیکن ان باتوں نے ان کو مطمئن نہیں کیا عوام کو، تو پھر مطمئن کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں نہ آ جائے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے کہ اس نے بہت سارے معبودوں کو کہا ہے کہ ایک ہی معبود ہے صرف، یعنی ان کے ہاں ان ھذا لشیء، ایک ہوتا ہے تعجب، ایک ہوتا ہے عجاب، انتہائی تعجب کی بات ہے کہ اتنے معبود، 360 400 جتنے ہمارے معبود ہیں، کوئی ہماری مصیبتیں دور کرتا ہے، کوئی دن لے کر آتا ہے، کوئی روشنی لے کر آتا ہے، کسی کا کوئی کام، کوئی پہاڑوں کو سنبھال رہا ہے، اتنے معبودوں کو اس نے کیا کر دیا الہ واحدہ، کہ کائنات کا ایک ہی خالق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ان عقل کے اندوں کو کیا معلوم کہ اللہ ایک ہی ہے، آگے اللہ نے خود ڈیوٹیاں لگائی ہیں لوگوں کی، فرشتوں کی، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، ہم بھی اللہ کے نوکر غلام ہیں، خالق اوپر ایک ہی ہے، اور نظام ایسے ہی چلتے ہیں، ڈسپلن ایسے ہی آتا ہے، کسی بھی ادارے کے اندر 2 لوگ نہیں نظام لا سکتے، جہاں پر بھی ہوگا لڑائیاں، کسی بھی ادارے کے 2 مدیر بن جائیں، 2 خادم بن جائیں، 2 امام بن جائیں، 2 سنبھالنے والے بن جائیں، وہاں
جھگڑے. ہاں اس کی کوئی کابینہ بنا دی جائے اور اس کابینہ کا ایک صدر بنا دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے. ایک اوپر ہیڈ ہونا چاہیے جو نظام کو سنبھالتا ہو. آگے اللہ فرما رہے ون طلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. جب اللہ کے رسول کی ہر بات ان پر اثر کر رہی ہے تو انہوں نے کہا ون طلق الملأ. سرداروں نے کیا کہا؟ مجلس سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. ان امشوا آلهتكم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. اپنی اس مجلس سے چلے گئے اور اپنے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو. ان هذا لشیء یراد. کیونکہ اس شخص نے یہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اس نے تمہیں منوا کر رہنا ہے کہ خالق ایک ہے. اس لیے جس طرح یہ سختی کر رہا ہے تم بھی اپنے الہوں پر ڈٹے رہو. جس طرح کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی کہا تھا لا تذرن آلہتکم. اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. تو اسی طرح ہی قوم کے بڑے لوگ اپنے چھوٹے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر ڈوبتے ہیں. آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق. یعنی سرداروں نے کہا کہ جس چیز کا یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ اس زمانے میں تو دور، ہم نے تو اپنی سے پچھلی نسل کے اندر بھی یہ چیز نہیں سنی. یعنی قریب جو لوگ تھے وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، اور ان کے ہاں بھی تثلیث کا عقیدہ تھا. ان کے ہاں بھی 3 خدا مل کر ایک خدا بنتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اپنا تو چھوڑ اپنا تو دور، اپنے سے جو پچھلی نسل ہے جو قریب کے زمانے میں لوگ گزرے ہیں ان سے بھی یہ بات نہیں سنی جو یہ شخص کہہ رہا ہے. اس لیے ان ھذا الا اختلاق، یہ بات بالکل من گڑت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.